الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق، مالک اور فرما روا ہے، اور درود اور سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کے نفوس قدسیہ ہیں جن کے ذریعے سے ہدایت ہم کو ملی ہے، رہنمائی ہم کو ملی ہے، اور یہ وہ ہدایت اور رہنمائی ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہماری انہی ہدایات سے وابستہ ہے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دی ہے۔ دنیا میں دوسری جو مخلوقات ہیں، مثلا چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، یہ جو چیزیں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے، جو مخلوقات ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی نہیں دی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے جن کاموں پہ لگا رکھا ہے وہ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو بالکل اسی طرح انجام دے رہے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا رکھا ہے۔ وہ ذرہ برابر اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کرتے، لیکن انسان کو جہاں اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دی، وہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اور ان سب نے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی بتانے کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، اور ان کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کی مرضی جو انہوں نے بتائی ہے اس کے مطابق جو لوگ زندگی بنا لیتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں یہ بات فرمائی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم مومن مرد اور مومن عورتوں کے سامنے آ جائے تو پھر ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا اختیار اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم واضح ہو کر ان کے سامنے نہ آئے، اور جیسے انہیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، تو پھر ان کے اختیار کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات حدیث میں تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو ہے یہ بات، لیکن قرآن مجید میں یہ بات نہیں ہے۔ تو ان کا رویہ قرآن مجید کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر ان کا ایمان سمجھ لیجئے ان سے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہش نفس اس رہنمائی اور ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر کے آیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے، جو آپ کا فعل ہے، جو کچھ بھی آپ کی زندگی ہے، اس کے مطابق بندے کی زندگی نہ ہو جائے، اس وقت تک انسان کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی یہ بات فرمائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یعنی اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازع برپا ہو جائے، تو اپنے فیصلے کو جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں اور لے جاتے ہیں، تو سمجھ لیجیے ایسے لوگ ایمان والے نہیں، بلکہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کو برضا و رغبت تسلیم کریں۔ یعنی صرف ماننا ہی نہیں ہے بلکہ دل سے اس کو تسلیم کرنا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو۔ آپ دیکھیں کہ ہم
صحابہ کرام کی زندگی کو اگر مطالعہ کریں تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح کا رویہ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کے ساتھ میں تھا، آپ کے قول اور فعل کے ساتھ میں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں قرآن مجید کے بارے میں ان کا کیا رویہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں کسی شخص پر غصہ آ گیا، سخت غصہ آیا، محسوس یہ ہوا لوگوں کو کہ اس کے بارے میں کوئی حکم صادر فرما دیں گے اور یا پھر اس کو ماریں گے۔ اس شخص نے بھی اس چیز کو محسوس کر لیا، چنانچہ اس نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے نیکوکاروں کو، ایسے محسنین کو اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتا ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی، فوراً وہیں پر بیٹھ گئے اور ان کا غصہ جاتا رہا۔ تو ہمارا رویہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رویہ دیکھا کہ جب اللہ کا حکم ان کے سامنے آیا تو ان کا غصہ جاتا رہا، اور ان کی مرضی کوئی مرضی نہیں ہے، ان کی رضا کوئی رضا نہیں ہے۔ مسلم کی جو تعریف ڈکشنری کے اندر کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے، مسلم اسے کہتے ہیں عربی زبان میں، اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں، اور وہ اس کو لے کر کے جدھر چاہے ادھر چلا جائے، جدھر وہ موڑنا چاہے ادھر وہ مڑ جائے، اور جدھر وہ لے جانا چاہے ادھر وہ چلا جائے۔ تو ہمارا رویہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے ساتھ، آپ کی سنتوں کے ساتھ، آپ کے جو اعمال ہیں ان کے ساتھ میں ہمارا رویہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ جہاں آپ کا حکم ہمارے سامنے آئے فوراً سر تسلیم خم ہم کر دیں، اور پھر ہماری مرضی کوئی مرضی نہ ہو۔ سیرت میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو یہ کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیں۔ انصار میں یہ معاملہ تھا کہ وہ جب تک انہیں یہ پتہ نہیں چل جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیٹی کے بارے میں یا بیٹے کے بارے میں کیا چاہتے ہیں، اس سے پہلے وہ کوئی آگے نہیں بڑھتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ سر آنکھوں پر آپ نے جو فرمایا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رشتہ مانگ رہا ہوں وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، میں جلیبیب کے بارے میں تمہارا رشتہ، تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے گھر میں اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ گھر پہ جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ وہ خوش ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے تو سر آنکھوں پر، اور ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں اور ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اس کے سامنے۔ لیکن جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ اپنے لیے نہیں مانگا ہے بلکہ جلیبیب کے لیے مانگا ہے۔ جلیبیب کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ شکل و صورت سے زیادہ بہتر نہیں تھی، مال و دولت بھی ان کے پاس نہیں تھا، ان کے لیے کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایسی کیفیت ان کی تھی، لوگ ان سے دور بھاگتے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا رشتہ پیش کیا تو ان جو خاتون تھیں، جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ جلیبیب کے لیے رشتہ مانگا گیا ہے تو وہ انہوں نے تھوڑا سا پس و پیش کیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ ہم ان کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے۔ بیٹی بھی قریب میں تھی، وہ سن رہی تھی اس بات کو۔ بیٹی نے کہا امی جان، ابو جان، آپ کو معلوم ہے کہ میرا رشتہ کس نے مانگا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے لیے مانگا ہے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں اس رشتے کو جلیبیب کے لیے تو پھر ہمیں پس و پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، اور وہ اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات علم میں آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کے لیے جس نے اپنی رضا دی تھی جلیبیب کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بیٹی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے اور کسی طرح کی کوئی پریشانی اس کو اپنی زندگی میں لاحق نہ۔ چنانچہ اس کے بعد ایک غزوہ پیش آتا ہے، اور اس غزوے کے اندر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوتی ہے، بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اور جب شہداء کی لاشیں دیکھی جاتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کوئی ساتھی غائب تو نہیں ہے، چنانچہ تلاش کیا جاتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں غائب ہیں، ان کو تلاش کر لیا جاتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی ساتھی غائب تو نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہمارا کوئی ساتھی غائب نہیں ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلیبیب غائب ہے، اور انہیں تلاش کیا جاتا ہے، انہیں تلاش کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو مقتولین کے درمیان ان کی نعش ملتی ہے، اور انہیں کے پاس میں 7 اور مقتولین ہوتے ہیں جو دشمن اسلام ہوتے ہیں، جن کو جلیبیب نے قتل کیا ہوتا ہے، اور وہ پھر خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو آپ چل کر کے خود جاتے ہیں اور ان کی قبر کھودنے کا حکم دیتے ہیں، اور جلیبیب کو اپنی کلائیوں پر اٹھاتے ہیں، اور چارپائی پر نہیں رکھتے، اور کلائیوں پر رکھے رکھے ہی اس قبر کے اندر آپ خود اتر کر ان کی لاش کو قبر کے اندر رکھتے ہیں۔ تو قربان جائیں جلیبیب کی زندگی پر اور اس بیٹی کی زندگی پر کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا رشتہ جلیبیب کے لیے مانگا تھا، اور پھر جب مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کے اندر کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس بیٹی کے لیے، اس لڑکی کے لیے جس کی نسبت جلیبیب کے ساتھ ہوئی تھی، اپنا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہر جگہ سے ان کے لیے پیغام آ رہے ہیں، ہر جگہ سے ان کے لیے رشتے آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا قول، اس کے ساتھ میں آپ جو جس کام کے کرنے کا حکم دیتے تھے، صحابہ کرام کا رویہ یہ تھا۔ اگر یہ رویہ ہمارا ہے تو ہمارے لیے خوشخبری ہے، ورنہ یہ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی آپ نے کوئی فیصلہ کر دیا یا آپ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیا اور اسے نہیں مانا، تو پھر وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا، سری گمراہی میں چلا گیا، کھلی ہوئی گمراہی میں وہ مبتلا ہو گیا، پھر اس کے اندر ایمان باقی نہیں۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنفس نفی حکم دینے کے لیے ہمارے سامنے موجود نہیں، لیکن آپ کے قول، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت کتابوں میں محفوظ ہے، احادیث میں آپ کے اقوال محفوظ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ وہی ہونا چاہیے جس کے لیے ہمیں اس آیت میں حکم دیا گیا، جہاں ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور سر تسلیم خم کر دیں اور برضا و رغبت اسے تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔